بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 21 ہے، جس میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے، اور یہ پہلی بار ہے جس میں ہم یہ چیزیں سیکھنے والے ہیں۔ یعنی ہم مفرد کو، تثنیہ کو اور جمع کے جملے بنائیں گے۔ یعنی میں کہتا ہوں میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، یا اس طرح کہہ دیتے ہیں یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک کتاب۔ دوسرا جملہ یہ 2 کتابیں ہیں، اردو میں ہم نے کہہ دیے۔ اس کے ساتھ تیسرا جملہ یہ بہت ساری کتابیں ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو آپ نے پچھلے دروس میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات پریکٹس بھی کر رہے ہیں، جملے بنانے کی پریکٹس۔ اب آپ بنا سکتے ہیں۔ ہم کس طرح کہیں گے یہ کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے، آپ بنائیے، آپ کو یاد ہوگا، بہت آسان ہے۔ یہ عربی میں ہم کہتے ہیں ھذا، جس کو ہم نے اس میں اشارہ کا نام دیا، جس لفظ سے اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف۔ یہ کتاب ہے، ھذا کتاب۔ پھر ہم نے کہا 1 سے 2 بنانا بہت آسان ہے، اخیر میں الف نون لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں یہ 2 کتابیں ہیں، عربی میں ھذانی، یہ 2 کتابانی، 2 کتاب ہیں، 2 کتابیں ہیں۔ کتنا آسان ہے، ھذانی کتابانی، یہ 2 کتابیں ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں یہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے بہت ساری کتابیں، یعنی کتاب مفرد ہے، کتابانی تثنیہ ہے۔ اب کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتاب کی جمع کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ جمع کا کوئی خاص وزن نہیں، کوئی ایک صورت نہیں کہ اسی صورت پر جمع بنتی جائے، بنتی چلی جائے، قیاس کرتے رہیں، قیاس آرائی نہیں چلے گی۔ یہاں پر ہمارے پاس کتاب، کتابانی، اس کی جمع ہے کتبن۔ کیا ہے؟ کتبن۔ دیکھو کتبن جمع ہے کتاب کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قلم، تثنیہ ہے قلمانی، قلم کی جمع ہے اقلام۔ دیکھو اقلام، تو کتنا فرق ہے دونوں کے وزن میں۔ یہاں پر کتبن ہے اور یہاں پر اقلام ہے، حالانکہ دونوں مذکر ہیں، کتابن بھی مذکر ہے اور قلم بھی مذکر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمع کوئی ایک صورت پر نہیں ہوتا، اسی لیے ہم نے سارے الگ الگ جمع سیکھنے ہوں گے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ ہمیں تمام یہ جو جمع ہے کسی بھی لفظ کا کیسے جمع آتا ہے وہ ہم سیکھ لیں۔ فی الحال ہم آتے ہیں اصل جملے کی طرف۔ کیا یہاں پر ہم اس طرح کہیں گے ھذا کتبن؟ کیا ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ھذا مفرد ہے، کتبن تو جمع ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم ھذانی کتبن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ھذانی تو تثنیہ ہے اور کتبن جمع ہے۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کتب کے ساتھ؟ حالانکہ کتاب جو ہے وہ کوئی انسان نہیں، یہ یاد رہے، کوئی انسان نہیں۔ تو یہاں پر ہم کتبن کو مؤنث غیر حقیقی سمجھیں گے، اور یہاں پر ہم مفرد مؤنث والا اسم اشارہ، مفرد مؤنث والا، ھذہ کتبن، یہ کتابیں ہیں۔ مفرد مؤنث والا کس طرح؟ ہم کہا کرتے تھے ھذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے۔ آئیے ایک اور مثال سے ہم اسے بخوبی سمجھتے ہیں۔ ہم نے سیکھا تھا ھذا کتاب، اور مؤنث میں
ہادہی کراستن، پھر تثنیہ میں ہازانی لگا دیں مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے لگائیں گے ہاتانی، یہ 2 کاپیاں، ہازانی کتابانی لکھ دیں یہاں پر، اور یہاں پر ہاتانی کراستانی لکھ دیں۔ اور جمع کے لیے ابھی ہم نے سیکھا، ہم لکھیں گے ہذہ کتبن۔ کیوں ہذہ لگایا؟ اس لیے لگایا کہ کتبن کیا ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے، انسان کے لیے ایک نئی چیز ہم بعد میں سیکھنے والے ہیں، وہ ہے ہؤلائی، ہؤلائی رجال، دیکھو رجل مفرد ہے، انسان ہے، رجلانی 2 آدمی، رجال بہت سارے آدمی۔ اسی طرح ہم جب مؤنث کے لیے جمع بناتے ہیں تو ہم وہاں پر بھی ہذہ کراسات، ہذہ کراسات، دیکھو مؤنث یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ اس کا فرق بس اس طرح سمجھ لیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا جمع ملے جو کہ انسان نہ ہو، مثلا اقلام، دیکھو اقلام کس کی جمع ہے؟ قلم کی، تو ہم یہاں پر ہذہ لگائیں گے۔ ہذا نہیں لگا سکتے، کیوں؟ یہ مفرد نہیں ہے۔ ہازانی نہیں لگا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تثنیہ بھی نہیں ہے۔ ہذہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اور ہؤلائی اس لیے نہیں لگا سکتے کہ یہ کوئی انسان نہیں، انسان کے لیے ہؤلائی مسلمون، یہ بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں تاکہ وہاں بھی اس درس کو ہم سمجھ لیں۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں المفرد، المثنی 2 کو کہتے ہیں، الجمع جمع کو کہا جاتا ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذانی کتابانی، یہ 2 کتاب ہیں، ھذہ کتب۔ تو ہمارا درس آج صرف اور صرف جمع پر ہے، کیونکہ ہم مفرد اور تثنیہ کو تو پڑھ چکے ہیں، جمع کو آج پڑھنا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ یہاں پر ھذہ کا استعمال ہوا ہے، ہؤلائی کا استعمال نہیں ہوا، اس کو ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ہؤلائی بھی ھذا کا جمع ہے، ھذا ھذانی ہؤلائی، اس کو اس طرح یاد کر لیں، اور اس طرح بھی یاد کریں ھذا ھذانی ھذہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اس طرح استعمال ہوا ہے۔ اور مؤنث کے لیے آپ نے پڑھا ہے ھذہ ساعۃ، ھذہ ساعۃ، ھاتانی ساعتانی، ھذہ ساعات، تو یہ مفرد کے لیے بھی آتا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذانی قلمانی، ھذہ اقلام۔ یہاں پر ہم ہؤلائی اقلام نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہؤلائی ابواب، اور اسی طرح ساعات، اشجار، یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی عقل والے انسان نہیں، اس لیے ہؤلائی نہیں پڑھ سکتے، ھذہ استعمال کریں گے۔ ھذا اور ھذانی کیوں نہیں لگا سکتے؟ ابواب کے ساتھ، اقلام کے ساتھ، کتب کے ساتھ، یہ بھی ہم نے بتا دیا، اس لیے کہ ابواب، ساعات، اقلام جمع ہے، ھذانی اور ھذا مفرد اور تثنیہ ہے، تو ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، ھاتانی شجرتانی، یہ 2 درخت ہیں، ھذہ اشجار، یہ بہت سارے درخت ہیں۔ امید ہے اس سبق کو آپ حضرات سیکھ گئے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے ہم یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ لمن ھذہ الکتب، لمن کے معنی ہیں کس کا، کس کی ہیں یہ کتابیں، لمن ھذہ الکتب، یہ کتابیں کس کی ہیں، ھذہ کتب محمود، یہ کتابیں محمود کی ہیں، ھذہ کتب محمود، دیکھو یہ کتب محمود، محمود کی طرف کتابوں کی اضافت ہوئی ہے، اس اضافت اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے، ھذہ ابواب المسجد، یہ ابواب ہیں، دروازے ہیں مسجد کے، اور اس کو ہم نحو میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جو بھی مضاف مضاف الیہ کو سمجھنا چاہے وہ نحو کے جو لیکچر ہیں اس کی طرف انشاءاللہ رجوع کریں۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے، ھذہ فصول المدرسہ، یہ مدرسے کی کلاسیں ہیں، فصول جمع ہے فصل کی، فصل کہتے ہیں درسگاہ کو، ھذہ فصول المدرسہ، یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں۔ ما تلک، وہ کیا ہے، وہ تو دور کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے،
تلک غرفات، تلک غرفات الطلبہ، وہ طلبہ کے کمرے ہیں۔ تلک کہہ دیا کیونکہ وہ بہت دور ہیں، ورنہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہذہ غرفات الطلبہ جب قریب ہو، یہ کمرے ہیں طلبہ کے۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے ساتھ ہم ملتے ہیں اور وہاں پر ہم ہؤلاء کو پڑھیں گے جو کہ انسانوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جب ہم اشارہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔